نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ ولا وا مطلب اور، لا لام آ گیا یہاں پر، لام زبر لا، اور جب کسی مضارع کے ساتھ یا فعل کے ساتھ لام زبر لا جڑ کر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ ضرور، اور ضرور ہی نبلو وننا ہم ضرور آزمائیں گے۔ نبلو بلا یبلو سے بنا ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ نبلو وننا ہم ضرور آزمائیں گے، یعنی surely we will test you، تم سب کو۔ تو یہ دیکھیے وا ہے یہاں پر، کتنے ورڈ سے جڑ کر بنا ہوا ہے یہ لفظ، دیکھیے واو الگ سے ہے، وا مطلب اور، لا مطلب ضرور، اور نبلو وننا یہ فعل مضارع ہے، نبلو وننا فعل مضارع بلا یبلو سے، اور یہاں پر شد اس لیے آ گیا شدت کے لیے، یعنی اس سینٹینس میں اللہ تعالیٰ نے فورس ڈالا ہے کہ یہ ہر حال میں ہوگا، ضرور ہوگا، اور پھر یہاں پر آ گیا کم، ٹھیک ہے، تم سب کو، اور ضرور ہم آزمائیں گے تم سب کو، یعنی and surely we will test you بشیئن کسی چیز سے، بشیئن شیئن کہتے ہیں چیز کو، ٹھیک ہے، کسی چیز سے، with something کسی چیز سے، من الخوفی خوف سے، من مطلب سے، اور خوفن خوف فیئر، والجوعن اور بھوک سے، ہنگر، جو کہتے ہیں بھوک کو، ہنگر کو، اور بھوک سے، ونقصن اور کمی سے، نقص کہتے ہیں کمی کو، لاس کو، اور کمی سے، من الاموالی من مطلب سے، اموال مالوں میں سے، مال کی جمع اموال ہے یہ، مالوں میں سے، ویلتھ، والانفسی و مطلب اور، انفسی جانوں سے، نفس کی جمع انفس جان، لائفز، والثمرات اور پھلوں سے، اینڈ فروٹس، ثمرات ثمر کی جمع، اس میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز دونوں آ جاتے ہیں، ساری نباتات، اور پھلوں سے، یعنی بھوک کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، ٹھیک ہے، یہ ہے کہنے کا مطلب۔ وبشری و مطلب اور، بشر یہ فعل امر ہے، را کے نیچے زیر آگے جوڑنے کے لیے آیا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عربی زبان میں زیادہ تر جب آگے کس سینٹینس کو جب جوڑنا ہوتا ہے تو زہر کے ساتھ جوڑتے ہیں، کبھی کبھار واؤ بھی آتا ہے، لیکن کبھی کبھار آتا ہے وہ، لیکن زیادہ تر آگے جوڑنے کے لیے زہر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بشر ہے اصل ورڈ، بشر یبشرو، بشر فعل امر ہے یہ، تو خوشخبری دے دیجئے الصابرین صبر کرنے والوں کو، تو یہ صابرین جو ہے فاعل جمع ہے۔ دیکھیے کتنی زیادہ اچھی آیت ہے یہ، کہ اس سے سکون بھی ملتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور آزماؤں گا تم کو، بشیئن کسی چیز کے ساتھ، من الخوفی خوف سے، والجوعن اور بھوک سے، ونقصن اور کمی سے، یعنی کمی کر کے، من الاموالی مالوں میں سے، یعنی مالوں سے، والانفسی اور جانوں سے، والثمرات اور پھلوں سے، وبشری اور خوشخبری دے دو صابرین صبر کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے لوگوں کو ہر حال میں آزماؤں گا۔ شد لگ گیا، لام بھی آ گیا اور شد بھی آ گیا، آپ کو پتا ہے ڈبل فورس ہے، ڈبل تاکید ہے، یعنی اس سینٹینس میں کہ یہ ہر حال میں ہونا ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ مان لیجئے جس کو ہر حال میں ہونا ہے، کہ میں ضرور تم کو آزماؤں گا، اور تم کو میں خوف سے بھی آزماؤں گا، تمہیں ہر وقت خوف لگا رہے گا، تمہیں میں بھوک سے بھی آزماؤں گا، تمہاری جانوں میں، مالوں میں، پھلوں میں کمی کر کے بھی تمہیں آزماؤں گا، اور جو ان سب آزمائشوں میں کھرا اترے، یعنی ان سب آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرے اللہ کے خاطر، تو ان کو خوشخبری دے دو، یعنی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ خوف کی آزمائش کیسی ہوتی ہے؟ ہر وقت دشمن کا خوف، مستقل خوف، اب جیسے آج کل کرونا وائرس کا خوف ہے، بیماری کا خوف ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ بھوک یعنی فاقہ کر کے،
ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے. جان کی کمی، مال کی کمی، پھلوں کی کمی، کہ پھل ضائع ہو جائیں یا کم ہو جائیں، تو یہ مسلسل ایک آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خوف کی آزمائش. دیکھیے خوف کی آزمائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ، یہ رول ہے دنیا میں آنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر حال میں لوگوں کو آزماتے ہیں. جو ایمان کے ساتھ اس میں صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس کا بدلہ بھی بہت اچھا دیتے ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے خاص مقام ہے جنت میں. دیکھیے کہ کس طرح آزمایا گیا تھا. بخاری میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک جنگ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے دے تاکہ میں سو سکوں. یہ سن کر حضرت سعد بن ابو وقاص کھڑے ہوئے، آگے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آرام کیا. یعنی اتنا مسلسل دشمنوں کا خوف تھا کہ سو بھی نہیں پاتے تھے. پہرا دیتے تھے صحابہ کرام، باری باندھنی پڑتی تھی سونے کے لیے کہ کہیں سو جائیں گے تو دشمن ہمارے اوپر اٹیک کر دیں گے. اسی طرح ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ احزاب، چاروں طرف سے دشمن آنے کی خبر ملی، تو یہ وقت ان کے لیے بہت خوف کا وقت تھا. ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ بہت اتنا زیادہ خوف کا وقت تھا. تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمایا. اسی طرح بھوک کی کمی سے بھی آزمائے گئے صحابہ کرام بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو کیا ہم نہیں آزمائے جائیں گے؟ ہر طریقے سے وہ بھی آزمائے گئے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں کے 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر بھی نہیں تھی، صرف اور صرف تہبند تھا اور کمبل تھا. تہبند یا کمبل تھا جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو پنڈلی تک پہنچتا تھا اور کسی کے ٹخنوں تک پہنچتا تھا. اگر جو ہے وہ نیچے کر لیتے تو اوپر سے کھل جاتا، اوپر کرتے تو نیچے، تو وہ ہاتھ سے پکڑے رہتے تاکہ ان کے سطر نہ کھل جائیں. تو دیکھیں کس قدر کمی تھی یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کمی سے بھی آزمایا. اور اصحاب صفہ وہ تھے جو اسلام سیکھنے کے لیے اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اپنا بزنس، اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت ابو ہریرہ بھی اسی میں سے تھے. اور اسی طرح بھوک کی کمی سے آزمایا گیا. حضرت عائشہ کے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہتی ہیں، یعنی ان کے بھانجے تھے عروہ بن زبیر، ان سے کہتی ہیں کہ میرے بھانجے، ہم پر ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند دیکھتے، یعنی 2 مہینے ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی، یعنی پکا ہوا کھانا ہم کو نہیں ملتا تھا. عروہ نے کہا، خالہ پھر تمہارا گزر کس چیز پر ہوتا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، ہم اپنی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر. ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ ہمارے ہمسائے، یعنی ہمارے جو آس پاس کے ہیں چند انصاری لوگ تھے، ان کے پاس بکریاں ہوتی تو وہ ان کا دودھ دھو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر بھیج دیا کرتے، جس سے وہ ہمیں بھی پلا دیا کرتے. دیکھیے کتنی کمی تھی، بھوک کی کمی. اور مال کی کمی سے آزمایا گیا. نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کو بہت زیادہ پروفٹ بھی ہوا، منافع ہوا بزنس میں، جب حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے تھے. اور حضرت خدیجہ کتنی مالدار وومن تھی کہ بزنس وومن تھی، وہ ایک طرح سے وہ ٹریڈر تھی، بہت بڑی بزنس وومن تھی. لیکن نبوت کے بعد آپ کا سارا دھیان دین میں لگ گیا، تجارت کا وقت نہیں ملا، جو کچھ آپ کے پاس تھا تبلیغ کے کاموں میں لگ گیا. اور یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور وہ ختم ہو گیا پورا. اور جب حضرت خدیجہ کا وفات کا وقت تھا تو حضرت خدیجہ 2 یا 3 ٹائم کے فاقے سے تھی. یعنی اتنی جو بزنس وومن تھی، ان جو خدیجۃ الکبریٰ تھی، یعنی اسلام سے پہلے وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، کیونکہ بہت نام کی خدیجہ تھی، لیکن وہ خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے کہا جاتا تھا، یعنی سب سے بڑی خدیجہ جو بزنس وومن تھی. لیکن نبوت کے بعد سے ان کو وہ لقب بھی ان کا چھن گیا، وہ کبریٰ نہیں رہی پھر. تو یہ دیکھیے کتنی زیادہ مالوں کی کمی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. اور کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ 2-3 ٹائم کی وہ بھوکی تھی، فاقے سے تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزمائے گا، اور کس طرح آزمائے ہمیں نہیں پتا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ جاتے، جنگ کے لیے جاتے، اتنا دور دور پیدل چلتے. ایک جنگ ہوئی تھی جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، لوگ پیدل چلتے چلتے ان کے پیر پھٹ گئے، ان کے ناخن پھٹ گئے، ان میں سے خون نکل آئے. پھر انہوں نے اپنے پیروں پر چیتڑے رپیٹ لیے
اور پھر وہ غزوہ جس کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے پھر وہ اس میں شامل ہوئے. تو دیکھیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے آزمایا, پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا. جب جنگ تبوک ہوئی تھی تو لوگوں کے کھیت بالکل پک کر تیار تھے, صرف ان کو کاٹنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا اس کو ایسی کہ ایسی چھوڑ دو اور جنگ کے لیے چلو. سب کے سب نکل گئے اور پیچھے سے ان کے سارے جو کھیتوں کے پھل تھے سب کچھ وہ سب خراب ہو گیا اور وہ برباد ہو گیا. صرف اور صرف جنگ کے موقع پر کھجوریں ہوا کرتی تھی, وہ بھی تھوڑی بہت کھجوریں ہوا کرتی تھی, اور جو چوس چوس کر صحابہ کرام کھایا کرتے تھے. تو ان سب کاموں میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ اگر ایسی آزمائش آ گئی تو صبر کرنا ہے. آج بھی دیکھیے خوف کا وقت ہے, بادشاہ کا خوف ہے, ہر طرح سے چاروں طرف سے خوف کا وقت ہے, کرونا وائرس کا وقت ہے. تو آپ اس میں کیا کریں گے؟ گھر میں قید ہو کر بیٹھ جائیں گے, دین کا کام نہیں کریں گے, ڈریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے, ان حالات سے نہیں ڈرنا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. لیکن آج کل ہم کتنا ڈرے ہوئے ہیں, کس قدر مسلمان ڈرے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ بھیا کہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ کسی کو انٹری کرنے میں بھی وہ شاید بھگا دیں, ہے نا, کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو باہر سے اندر آنا وہ برداشت نہ کریں اپنے گھر میں. ایسے بھی کچھ لوگ دیکھے ہیں میں نے کہ اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہو اس کو بھی نہیں آنے دے رہے, اس کو بھی بھگا دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ کیا اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ تو نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ میں تو تمہیں آزماؤں گا, تمہیں تو صبر کرنا ہے, اپنی احتیاطی تدابیر کرنی ہے, یعنی پلاننگ سے کام کرنا ہے, احتیاط کرنی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ پہ بالکل بھروسہ ہی چھوڑ دیں, گھر میں قید ہو کر بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ ابھی تو نکلنا نہیں ہے, ابھی تو نکلیں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمیں بیماری اور وبا جو ہے وہ ہمارے اوپر آ جائے. کچھ لوگوں نے دوسروں کے لیے بھی مصیبتیں بنا رکھی ہیں, ٹھیک ہے نا, اپنے گھر والوں تک کے لیے مصیبتیں بنا رکھی ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ ایسا تو ہوگا, ایسے وقت آپ پر آئیں گے, لیکن جب ایسے وقت آئیں تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے کام کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا, صبر کرنا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ موقع دے دے ویسے ہی کرنا ہے. اور پھر جب یہ کام کر دیں لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوگ صبر کر دیں تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. ٹھیک ہے, کیسی؟ الذین, آگے دیکھیے, الذین وہ لوگ جو اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں, اصابتکم پہنچتی ہے انہیں, انہیں مصیبت کوئی مصیبت. دیکھیے اصابہ بنا ہے صوب سے, سواد واو با اس کا روٹ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تیر کا ٹھیک نشانے پر لگنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو کسی مشکل کا پہنچنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مشکل آتی ہے وہ ٹھیک نشانے پر آ کر لگتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو آئی اور وہ کسی کو لگ گئی. اس لیے یہ والا لفظ استعمال ہوا ہے اصابتہم, جب پہنچتی ہے ہم انہیں, صابہ یصیبو, اصابہ یصیبو, ٹھیک ہے, جب پہنچتی ہے انہیں مصیبتن کوئی مصیبت, مصیبت کا بھی سیم یہی روٹ ہے, سواد واو با ناگوار حادثے, کیونکہ مصیبت ہی ایسی آ کر لگتی ہے جیسے تیر نشانے پر لگا ہو, اچانک سے آ جاتی ہے مصیبت, جیسے تیر اچانک سے نشانے پر آ کر لگ جاتا ہے. تو وہ لوگ جو جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں, یعنی دوز ہو اذا when اصابتہم پہنچتی ہے انہیں, strikes them مصیبتن کوئی مصیبت, a misfortune, قالو تو وہ سب کہتے ہیں, they say وہ سب کہتے ہیں, یعنی ان سب نے کہا, یعنی وہ سب کہتے ہیں, انا بے شک ہم, انڈر لائن کر لیجئے اس آیت کو, بے شک ہم, انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں, لی پلس اللہ, لی مطلب لیے, اللہ کے لیے ہیں. اب دیکھیں یہ انا جو بنا ہے, یہ انا یہ والا اور پلس ضمیر اٹیچڈ آئیے اس کے ساتھ, پلس نون الف زبر نا, یہ نون الف زبر نا, ان تو اس سے مل کر کیا بنائیے یہ والا انا بے شک ہم, للہ اللہ کے لیے ہیں, اور انا بے شک ہم, الیہ اسی کی طرف, ٹورڈز ہم, الا مطلب طرف اور ہم اسی کی طرف, راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں, پلٹ کر جانے والے ہیں, ول ریٹرن, رجا یرجعو سے کہ ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں. تو دیکھیے کہ جب مصیبت آئے, یعنی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں جب تمہیں مصیبت آئے گی, یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا
میں تمہیں آزماؤں گا، ہر حال میں آزماؤں گا. کیسی بھی پرابلمس آئیں آپ کے آگے، کسی بھی طرح کی پرابلمس آئیں، خوف کی کمی، خوف ہو، بھوک کی کمی ہو، مالوں میں کمی ہو، جانوں میں کمی ہو. جان کی کمی سب سے بڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو چھین بھی سکتا ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اولاد چلی جائے، یا پھر کوئی یا والدین کا انتقال ہو جائے، یا کسی قریبی کا انتقال ہو جائے، کسی کی جان میں کمی ہو جائے، تو اس پر بھی کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں صبر کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہمیں جیسے چاہے آزمائے، اور ہمیں تو صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب دیکھیے، چھوٹے سے چھوٹا اگر آپ کو غم پہنچے، یا ایون آپ کو کانٹا چبھ جائے، یا آپ کے گھر لائٹ چلی جائے، لائٹ جانا تو بہت چھوٹی سی تکلیف ہے نا، اگر وہ بھی چلی جائے تو اس پر بھی آپ کو کیا کہنا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تھا تو آپ نے فوراً یہ پڑھا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بھی تکلیف ہے؟ آپ نے کہا ہاں، چراغ بجھنا بھی تکلیف ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے نا، دکھنا بند ہو جاتا ہے، تو چھوٹی سی تکلیف ہے بھلے ہی، لیکن ہے، تو اس میں بھی آپ کو یہ پڑھنا ہے. تو اور پھر یہ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے جب تم کو کوئی غم یا پریشانی پہنچے تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں جب تمہارا کچھ ضائع ہو جائے تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، اور اگر دنیا میں نہ ملا تو آخرت میں ضرور اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. تو جب کوئی مصیبت آئے تو ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کا جو اس تکلیف کا اجر ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. اگر دیکھیے اس وقت ہمیں یاد نہیں ہے، جیسے مان لیجیے کوئی تکلیف ہے اور اس وقت وہ تکلیف آپ کو یاد نہیں رہی، ٹھیک ہے، ابھی عادت نہیں بنی، یاد نہیں رہی، لیکن جیسی فوراً آپ کو یاد آ جائے ہاں مجھے وہ تکلیف پہنچی تھی، تو فوراً آپ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، تو اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا کہ آپ نے وہ تکلیف سوچی اور اس پر اب صبر کر لیا، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا. اگر آپ بھول جائیں کبھی، اگر آپ سے دماغ سے سلپ ہو جائے، ٹھیک ہے، پہلے عادت نہیں تھی لیکن اب عادت بنانے میں ٹائم لگ رہا ہے، تو جب بعد میں یاد آئے تو فوراً آپ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر سے نکل ہی رہا تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکالا اور فرمایا سنو، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے سے یہ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہوتا ہے لیکن ہمیں بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ جس وقت تو میرے بندے کے لخت جگر معصوم بچے کو چھین رہا تھا تو وہ جو ہے کیا کہہ رہا تھا، یعنی اس پر وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو فرشتے نے عرض کیا یا اللہ تعالیٰ اس وقت وہ آپ کی حمد کرتا ہے، یعنی اس وقت وہ آپ کی ہی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھنا بیت الحمد. تو دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی تکلیف پر بھی صبر کر لیں گے اللہ کی خاطر، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو وہ گھر عطا فرمائیں گے اور اس کا نام بھی بیت الحمد رکھا ہوا ہوگا. تو اور پھر جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے آتا ہے کہ حدیث میں کہ قیامت کے دن ایک منادی، یعنی ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ایک منادی دے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں، تو وہ حساب سے پہلے ہی جنت میں چلے جائیں. یہ سنتے ہی ایک گروہ کھڑا ہوگا، یعنی ایک گروپ کھڑا ہوگا، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کدھر جا رہے ہو، تو وہ بولیں گے کہ جنت کی طرف. فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب نہیں ہوا، تو وہ کہیں گے کہ جی ہاں ہم صابرین میں سے ہیں. فرشتے کہیں گے کہ تمہارا صبر کیا تھا، وہ کہیں گے کہ ہم مرتے دم تک اللہ کی اطاعت پر اور اس کی معصیت سے رکنے پر صبر کرتے رہے، یعنی اس نے جو بھی ہمیں دیا ہم رکے رہے اور ہم نے صبر کیا، یعنی گناہ سے رکنے پر بھی صبر کرتے رہے. بس پھر وہ کہے گا کہ جاؤ اب تم جنت میں چلے جاؤ. تو یعنی جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کو سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا بنا حساب کتاب کے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں صبر کرتے اور کیا کہتے کہ اور ہر حال میں اللہ کی تعریف بھی کرتے، کہتے کہ الحمدللہ علی کل حال،
یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف. تو یہی ہمیں پڑھنا ہے جب بھی کوئی پریشانی ہو. تو کیا یہ سنن ابو ماجہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ملنے پر بھی شکر کرتے اور تکلیف آنے پر بھی شکر کرتے اور کہتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف. آگے دیکھیے، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی ہے. اب یہ جو سب کر لیں گے، یعنی اوپر جن کاموں کا ذکر ہوا، جب یہ سب لوگ کر لیں گے پھر ان کے لیے کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، دوز علیہم، ان پر، ان سب پر، صلوات نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، نعمتیں ہیں. صلوات کہتے ہیں نوازشوں کو، رحمتوں کو اور نعمتوں کو صلوات کہتے ہیں. اس کا روٹ ہے صاد لام واو، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ہی یہی ہے کہ لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں بڑھانا. تو کسی بھی چیز کی طرف بڑھنا، تو نماز بھی جو ہوتی ہے نا خود اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا نام ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر بندے کے لیے صلوات ہو تو معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کس کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو بندے پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ بندے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہے، اولئک، یہی لوگ ہیں، ان پر رحمت، ان پر صلوات، بلیسنگز ہیں، نعمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، من مطلب سے ربہم، ان کا رب، ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، اینڈ مرسی اینڈ رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم، وہ سب، المہتدون، ہدایت پانے والے ہیں. فاعل جمع ہے یہ، اہتدا یہتدی سے، اور مہتدون فاعل ہے یہ، فاعل جمع یعنی the guided ones، جو گائیڈڈ ہیں. تو یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. یعنی اگر یہ کام کر لو گے تو کیا ہوگا، یعنی صبر کرو گے، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھو گے ہر حال میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف رحمتیں ہی رحمتیں ملیں گی. اور پھر وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے تک ان کو پہنچائیں گے. آگے دیکھیے، انا، بے شک، صفا کس کو، جس پر صحیح کرتے ہیں اس کو صفا کہا گیا. بے شک صفا، والمروہ، اور مروہ، صفا، بے شک صفا اور مروہ، من شاعری، من مطلب سے شاعری، نشانیوں میں سے ہے. شاعر شعرتن کی جمع ہے، یعنی نشانی، ایسی علامت جنہیں دینی لحاظ سے حرمت حاصل ہو، یعنی ایسی نشانی، ایسی علامات اللہ تعالیٰ کی جن کو دینی لحاظ سے، یعنی ہمیں ان کی جو ہے عزت کرنی ہے، ان کی حرمت ہے، وہ کہلاتی ہیں شاعر، جو حقیقت میں احساس دلاتی ہیں کہ یہ میرے رب کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ہے اللہ کی. فمن، تو جو کوئی، الحج، حج کرے گا، بیتا، بیت اللہ کا، اوی تمرا، او یا عید تمرا، عمرہ کرے گا، اس نے عمرہ کیا، عید تمرا، یا تمیرو، یہ اس کا فعل ماضی کیا ہے، عید تمرا، اس نے عمرہ کیا، اور یا تمیرو، وہ عمرہ کرتا ہے یا کرے گا، عید تمیر، تو عمرہ کر. تو یا جو کوئی، اس نے عمرہ کیا، فلا، تو نہیں ہے، فا مطلب تو، لا مطلب نہیں، جناح، کوئی گناہ، جناح کہتے گناہ، علیہ، اس پر، نو بیٹا، علیہ، اس پر، ان کے، یطوفا، کہ وہ طواف کرے، یعنی ہی واکس، طواف، تو واو فا اس کا روٹ ہے اور اس کا فعل ماضی ہے تطوفا، فعل ماضی، اور یتطوفو فعل مضارع، اور تطوف فعل امر. تو یہاں پر یہ کیا ہے، فعل مضارع ہے کہ یتوفا، وہ عمرہ کرے گا، بہما، ان دونوں کا، ومن، اور جو کوئی تطوع، عمرہ طواف کرے گا،
یعنی تطوع خوشی سے کرے گا. تطوع خوشی سے کرنے کو کہتے ہیں, خوشی سے کوئی بھی کام کرنے کو. تو یہاں پر کیا آئے گا اس کا کہ خوشی سے کرنا. تو جو کوئی خوشی سے کرے گا, خیرن کوئی بھلائی, فإنہ تو بے شک, اللہ شاکرن قدردان ہیں, یعنی اس کی نیکیوں کی قدر کرنے والے ہیں, اس کو اجر دینے والے. قدردان, شاکر جب اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو شکر گزار نہیں ہوگا, وہ بندے کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر ہے قدردان, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں پر قدر کرنے والے, یعنی اس کو نیکیاں دینے والے ہیں. اور علیم جاننے والا ہے. تو بے شک اللہ قدردان ہے, علیم جاننے والا ہے. تو دیکھیے تطوع وہی ہے, یہ تطوع فعل ماضی اس نے خوشی سے کیا, اور یتطوع وہ خوشی سے کرتا ہے یا کرے گا. تطوع تو خوشی سے کر, تو واو عین اس کا روٹ ہے. بے شک یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر دیکھیے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے صبر کی بات کہی کہ جو ہر حال میں صبر کرے گا, اور یہاں پر ایک خاتون کی قربانی یاد دلائی جا رہی ہے, ایک لیڈی کی قربانی یاد دلائی جا رہی ہے. کس کی؟ حضرت ہاجرہ کی قربانی یاد دلائی جا رہی ہے کہ خاتون تھی جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر کیا. اور پھر دیکھو جب اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے چھوٹے بچے کو, اتنے چھوٹے بیبی کو, یعنی دودھ پیتے بچے کو, اور اسماعیل علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ گئے تھے, تو حضرت ہاجرہ نے صرف صبر کیا. پانی ختم ہو گیا, ان کے پاس کچھ نہیں تھا, اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے, لیکن ان کے پاس صرف وہ دوڑتی جا رہی تھی, یعنی پہلے ایک پہاڑ پہ پھر دوسرے پہاڑ پہ, اسی طرح انہوں نے صفا اور مروہ پہ 7 چکر لگائے پانی ڈھونڈنے کے لیے. اور پھر ان کی صبر ان کا اور ان کی یہ کوشش اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نشانی کو, یعنی تاکہ حضرت ہاجرہ یعنی ان کو دیکھ کر وہ رول ماڈل ان کو بناؤ کہ انہوں نے کس طرح صبر کیا, تمہیں بھی یاد آئے کہ تم بھی اس طرح ہر مشکل میں صبر کرو. قیامت تک کے لیے ان کی یہ سنت بنا دی کہ وہاں پر جو بھی جاتا ہے اب صفا اور مروہ کی صحیح کرتا ہے. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی کو ایسے زندہ رکھا, ان کے صبر کو, کہ لوگ یاد کرتے ہیں ہم کیوں صحیح کرتے ہیں, لوگوں کو پتا ہوتا ہے, اور ان کی قربانی کو لوگ یاد کرتے ہیں. تو پھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ صفا اور مروہ پہ کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو جو کوئی حج کرے گا بیت اللہ کا, یا وہ تو جس نے حج کیا بیت اللہ کا یا عمرہ کیا, تو نہیں ہے کوئی گناہ کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. اور جو کوئی خوشی سے کرے گا کوئی بھلائی, تو بے شک اللہ قدر کرنے والے اور علیم جاننے والے ہیں. تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ پہلے مشرکین نے کیا کرا کہ زمانے جاہلیت میں صحیح ہوتی تھی, یعنی زمانے جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ جو تھے وہ صحیح کرتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے دونوں پہاڑ پر بت رکھ دیے, کچھ مورتیاں رکھ دی صفا پر بھی اور کچھ مورتیاں رکھ دی مروہ پر بھی. اب مسلمانوں کو شک ہوا کہ مسلمانوں کو لگا کہ اب ہم یہاں پر صحیح کریں گے, ایسا تو نہیں ہے گناہ ہوگا, کیونکہ اب جب اسلام آیا تو وہ ہٹا دی گئی تھی. ٹھیک ہے, جب وہ ہٹا دی گئی تھی پھر مسلمانوں کو شک ہوا کہ ایسا تو نہیں, اسلام لانے کے بعد اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں گناہ ہوگا, کیونکہ مورتیاں رکھی ہوئی تھی اور مشرکین ایسا عمل کرتے تھے, وہ صحیح کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس شک کو دور کیا اور پھر حکم دیا کہ تم جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرو گے اور نیکی سے کرو گے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو یعنی صفا اور مروہ کی صحیح کرنا, یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے, وہ تو انہوں نے بت رکھ دیے تھے. تو جب اسلام آنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا نا کہ ایسا تو نہیں ہے, جب طواف کریں گے یا صحیح کریں گے طواف کریں گے اور گناہ تو نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ ڈاؤٹ یہ جو ہے دور کر دیا کہ تم حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہو, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور صفا مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, ان کا صحیح کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ وہ تو تمہیں کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, اب خوشی سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس خوشی کی جو ہے قدردان, یعنی قدر کرنے والا اور جاننے والا, علم رکھنے والا ہے. اب دیکھیے آگے کہ ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, انا بے شک الذین وہ لوگ جو, یکتمون چھپاتے ہیں, کتما یکتمو وہ لوگ جو چھپاتے ہیں, کتما یکتمو سے یہ فعل مضارع ہے,
وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ماں جو انزلنا نازل کیا ہم نے من البینات نشانیوں میں سے، بینات نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعدی بعد اس کے جو، ما جو بیناہ بیان کر دیا ہم نے اسے، بینا ہم نے بیان کر دیا، فعل ماضی ہو اسے واضح کر دیا، کلیئر کر دیا، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئکا یہی لوگ ہیں، یلعنہم یلعنو لعنت کرتا ہے، لانا یلعنو فعل مضارع ہے، لعنت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے ان پر، اللہ اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتا ہے یا کرتے ہیں ہم ان پر، لاعنون لعنت کرنے والے۔ کتنی اس آیت پہ غور کیجئے، کتنی تنبیہ والی آیت ہے یہ۔ لعنت کرنا چھوٹی بات ہوتی ہے؟ لعنت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لعنت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا، اللہ تعالیٰ سے دور ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو، کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پر کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے من البینات کھلی ہوئی نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ بیان کر دیا اس کے لیے، اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں، یہی لوگ ہیں یلعنہم لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ علم کو چھپانا، یہاں پر کس بات کی تنبیہ دی جا رہی ہے؟ علم کو چھپانے کے بارے میں تنبیہ دی جا رہی ہے کہ یہودی لوگ جو تھے، وہ یہودیوں کے علماء جو تھے قرآن میں، یعنی ان کی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوتا تھا اس بات کو چھپا دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے، لوگوں سے چھپا دیا کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اگر کسی نے چھپا دیا، لوگوں پر ظاہر نہیں کرا، ہدایت آنے کے بعد اس کو چھپا دیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت، یعنی لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ان پر ہوگی۔ اب کیسے لعنت؟ یعنی لعنت کرنے والوں کی لعنت کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے یہ لوگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی پھر اس نے اس کو چھپا لیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر 2 آیتیں اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو میں کسی کو کوئی حدیث نہ بیان کرتا۔ مطلب کیوں نہ بیان کرتے؟ ڈر سے، کیونکہ حدیث بھی وہ ویسی بیان کرتے تھے جیسے کہ وہ ہوتی تھی، اور ان کو ڈر لگتا تھا کہیں ہماری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، غلط نہ پہنچتا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا ایک یہ والی لعنت اور آگے فرشتوں کی بھی لعنت آئے گی، تو اور ایک اور ہے 10ویں پارے میں، اس میں بھی ایک آئے گا۔ تو کہ اگر یہ آیتیں نازل نہ ہوتی تو یعنی اتنا ڈرتے تھے صحابہ کرام کہ اگر چھپانے سے، کہ اگر ہم نے کچھ چھپا دیا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت کرے ہمارے اوپر اور لعنت کرنے والے بھی لعنت، یعنی اتنی بڑی سزا بتائی جا رہی ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن میں سے کوئی بات چھپا لیں اور کسی کو کوئی بات ہم نہ بتائیں، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پھر آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھ لیں تو آپ کو بھی، اور آپ کو پتہ بھی چل گیا، یعنی قرآن ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی ہے یہ قرآن، اور مسلمانوں کو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر انہوں نے اس کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں اور آگے تک نہیں پہنچایا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آئیں گے، اور عذاب چاہے وہ کسی بھی شکل میں آئے، چاہے وہ ظالم بادشاہ کی شکل میں آئے یا وہ کسی بیماری کی شکل میں آئے یا کسی کی بھی شکل میں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے مسلمان ہونا، اسلام لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور دنیا کے کاموں میں لگے رہیں اور جو اتنا امپورٹنٹ کام ہے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ یہ جو ہے میں پہلے بھی بتایا کہ اسلام جو ہے وہ آگ کا انگارہ ہے، آپ کے ہاتھ میں ایمان آگ کا انگارہ ہے، اگر آپ اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں گے تو آپ جل جائیں گے، آپ کو آگے تک پہنچانا ہے اس کو۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ بس اپنے بچوں میں لگے رہیں یا اپنے گھروں میں لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام کو بھول جائیں، قرآن کو بھول جائیں اور فکر ہی نہ کریں اپنے اولادوں تک بھی پہنچانے کی یا کسی اور تک کے لیے پاس بھی پہنچانے کی۔ اگر آپ نے یہ کام بھی چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نا کہ چھپا لیا،
چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قرآن کو چھپا لیا، مطلب دوسروں تک پہنچایا ہی نہیں، اپنے پاس ہی رکھا اس کو. یہ ہوتا ہے چھپانے کا مطلب بھی، کہ اپنے پاس ہی رکھا. تو ایسے لوگوں پر لعنت ہے. سوائے، اسی سے کنیکٹڈ ہے یہ آیت. اللہ، سوائے، الذین، ان لوگوں کے جنہوں نے، امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو، توبہ کر لی. تابا یتوبو، فعل ماضی، تابو، توبہ کر لی، پہلا کام. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، فعل ماضی ہے یہ بھی. اصلاح یصلح، اور اصلاح کر لی. وَبَيَّنُوا، اور بیان کر دیا، بینا یبینو سے، اور بیان کر دیا. فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں. اتوبو، میں مہربان ہوتا ہوں، میں مہربان ہوتا ہوں. علیہم، ان سب پر. وَأَنَا، اور میں. تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں. الرحیم، رحم کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ دیکھو اب جو ہو گیا ہو گیا، آپ کو نہیں پتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کی باتیں بتانا شروع کری، آپ تک پہنچانا شروع کرے. اب کیا کرنا ہے؟ اب جن لوگوں سے یہ گناہ ہو گیا، چھپا لیا، اب افسوس نہیں کرنا اس پر کہ افسوس کر کے باقی کی بھی زندگی خراب کر دیں اپنی، اور اس کو ضائع کر دیں، اس کو بے مقصد زندگی بنا دیں. ایسا نہیں کرنا. اب آپ کو اپنی جتنی بھی بچی بھی لائف ہے، اس کو آپ کو کوالٹی والی لائف بنانا ہے. اب اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے، اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی غلطی مان لی، اور کیا کر لیا؟ توبہ کر لی. وَأَصْلَحُوا، اور پھر اصلاح کر لی. اصلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو دعوت نہیں دی جاتی، مسلمانوں کی اصلاح ہوتی ہے. دعوت کا مطلب ہوتا ہے کہ غیر مسلم تک، جس تک جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا دعویٰ ہوتا ہے. اصلاح ہوتا ہے کہ مسلم تک ان کی اصلاح کرنا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں لیکن ان کے اندر خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو ٹھیک کرنا، یعنی ان کی اصلاح کرنا. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلا کام توبہ کرنی ہے، دوسرا کام اصلاح کرنی ہے. اصلاح کیا؟ اب جو خرابیاں ہیں وہ نکال دو، اور پازیٹیو باتیں اور بھلائی کی باتیں اپنے اندر لاؤ. اور تھرڈ کام بیان کر دو. یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے کہ بیان کر دو. اس کام سے نہیں ہٹنا، یہ تو واجب ہے، فرض ہے امت محمدیہ پر کہ تم کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. بینو، تمہیں بیان کرنا ہے، قرآن کو بیان کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کو لوگوں تک، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو بتانا ہے. جو نہیں مانتے ان کو بھی بتانا ہے، بیان کر دینا ہے. ایسے ہی لوگ ہیں. فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں. اب دیکھیں تو جو ہوتا ہے نا، تو یا پھر، ایک ہوتا ہے فا کا مطلب بھی ہوتا ہے پھر یا تو، اور ایک ہوتا ہے سما کا مطلب بھی ہوتا ہے پھر یا تو. ٹھیک ہے، لیکن جو فا لگتا ہے نا، فا لگتا ہے فوراً کے لیے، کہ فوراً تم یہ کرو، میں فوراً یہ کر دوں گا. اور سما ہوتا ہے کہ ہاں تم یہ کرو پھر میں یہ کروں گا، ہاں لیکن کچھ ٹائم بھی لگ سکتا ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کون سا لفظ استعمال کیا؟ فا والا. تو اولائکا، یا پھر یہی لوگ ہیں. اتوبو، میں متوجہ ہوتا ہوں، مہربان ہوتا ہوں ان پر، یعنی تم یہ کام کرو گے میں فوراً تمہیں معاف کر دوں گا، فوراً تمہاری طرف پلٹ کراؤں گا اپنی رحمت کے ساتھ. وَأَنَا، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہوں. یعنی تم فوراً یہ کام کرو اور میں فوراً تمہاری طرف اب اپنی رحمتوں کے ساتھ بڑھ کر آؤں گا. ابھی دیکھیے کہ جس کو نہیں پتا یہ آئے تھے، چلو انہوں نے علم چھپا لیا، علم ان کے پاس تھا بھی نہیں، ٹھیک ہے، کوشش بھی نہیں کری، چھپا لیا، لیکن اب اگر آ گیا تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی رحمت بھی یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں توبہ قبول کرتا بھی ہوں اور میں رحمت بھی دیتا ہوں، یعنی میں رحم بھی کرنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. اس لیے مایوس مت ہونا، جیسے ہی تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے فوراً میرے کام میں لگ جانا، فوراً معافی مانگنا، پلٹ کر آنا، اصلاح کرنا، بیان کرنا، میں تمہاری طرف پلٹ کر آؤں گا. کتنی بہترین آیت ہے یہ بھی. اچھا دیکھیں، علم بیان کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنا ہی علم بیان کرو جتنی ان کی عقل اور فہم برداشت کر سکے. چھوٹے بچوں کو چھوٹے بچوں جیسا ہی علم بتانا ہوتا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل جتنی ہوتی ہے اس کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے بہت آسان لینگویج میں اس طرح کر کے بتانا ہوتا ہے. جو بہت زیادہ سائنٹیفکلی لوگ ہوتے ہیں
یہ بھی حکمتیں ہوتی ہیں. جو بہت زیادہ سائنٹیفکلی لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی زبان میں، ان کی ٹرمنالوجی میں سمجھانا ہوتا ہے. تو جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ویسے ہی لوگوں سے بات کرنی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ حکمت کی باتیں ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس کے اہل ہوں، یعنی جن لوگوں کو پوری سمجھ ہو، جو لوگ سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوں، ان تک بھی حکمت کی باتیں پہنچانی ہیں، ان سے باتیں نہیں چھپانی. ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ جیسے جو چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ انہیں اتنی بڑی بڑی بات بتانا شروع کر دیں گے تو وہ سمجھ نہیں پائیں گے، وہ دور ہو جائیں گے. تو کس سے ہمیں کیسے بات کرنی ہے، کس طرح شروعات کرنی ہے، یہ حکمت ہے، اور یہ قرآن پڑھ کر بھی آپ کو انشاءاللہ آئے گا. اور پھر دیکھیے صفا اور مروہ کے بارے میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ گئے مکہ میں، جب وہ مکہ میں چھوڑ گئے تو پاس میں جو کھجورے اور پانی تھا وہ سب ختم ہو گیا. پھر اسماعیل علیہ السلام رونے لگے، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ کا دودھ بانا بھی بند ہو گیا، وہ بھی بھوکی تھی. اور وہ جب ان کے پیروں کو رگڑتی ہوئے دیکھنی تھی، وہ اتنا زیادہ تڑپ رہے تھے تو وہ پہاڑ کی طرف دوڑ پڑی. یعنی وہ جو ہے پہاڑی پر چڑھی گئیں، پھر دوڑ لگائی، پھر دور تک کچھ نظر نہیں آیا انہیں، پھر وہ دوسری پہاڑی پر چڑھی. اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے. پہاڑی پر چڑھنا اس وقت آسان کام تھا، آج تو اے سی میں چکر لگاتے ہیں لوگ اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کب میرے کو 7 چکر پورے ہو گئے. لیکن اس وقت دھوپ میں تڑپتے ہوئے بچوں کو بھوکی پیاسی اور اتنی دور تک لگ رہی تھی وہ پہاڑیاں، اور ادھر سے ادھر وہ دوڑی چلی جا رہی تھی. تب اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی نکل آیا اور وہ پانی رکا نہیں. تو انہوں نے کہا زمزم، اور پھر وہ پانی رک گیا. اچھا، پھر صفا اور مروہ پر بت بھی رکھے ہوئے تھے. اب اس ٹائم پر جاہلیت کے زمانے میں انہوں نے بت رکھ دیے تھے. صفا پر اسحاق نام کا بت اور مروہ پر نائلہ نام کا بت رکھ دیا تھا انہوں نے. اہل مکہ ان دونوں کو نہیں مانتے تھے، اور وہ کس کو مانتے تھے؟ منات کے قائل تھے. اب جب یہ مسلمان ہوئے تو حج کرنے کا ارادہ کیا، یعنی اب سب یہ لوگ مسلمان ہوئے، حج کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ اس پہاڑی پر جاتے نہیں تھے. ان کو جھجک ہوتی تھی. ایسا تو نہیں کہ وہاں پر تو ہمارا یہ رواج تھا کہ بت رکھے ہوتے تھے اور بتوں کی صحیح، ان کو لگتا تھا بتوں کی صحیح کرتے ہیں. تو ایسا تو نہیں کہ اب ہم یہ کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس پر تم کر سکتے ہو اور تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. بس بتوں کی نہیں کرنی، بت تو توڑ دیے گئے تھے، پھر ہٹا دیے گئے تھے وہاں سے. تو بس اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا، بس آپ کو اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا ہے. اس کے بعد جو آیت آئی کہ بنی اسرائیل جو تھے ان کا ذکر آیا کہ وہ ہر بات کو چھپا لیا کرتے تھے، خیر اور بھلائی کی باتوں کو چھپا لیا کرتے تھے، بجائے بتانے کے اپنے پاس سمیٹ کے رکھ لیا ان باتوں کو. اس سے کیا ہوا؟ تمام عوام جو تھی، ان کی پوری قوم جو ہے وہ گمراہ ہوتی چلی گئی اور راستے سے بھٹکتی چلی گئی. سیدھا راستہ انہیں ملا نہیں اور پھر فساد ہی فساد پھیلتا چلا گیا، معاشرہ خراب ہونے لگا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو ہیں وہ باتوں کو چھپا دیں، علم اپنے پاس رکھیں، عوام تک نہ پہنچائیں. شروع میں تو وہ کچھ باتوں سے منع کرتے، آہستہ آہستہ روکتے، لیکن بعد میں وہ مکمل انہوں نے خاموشی اختیار کر لی، بعد میں مکمل ہی بتانا چھوڑ دیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو عہد کریں کہ میں یہ پڑھوں گی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی زندگی میں بھلے ہی ایک انسان تک پہنچاؤں لیکن میں پہنچاؤں گی. اس نیت سے پڑھیں، بھلے ہی میں ایک انسان کو پڑھاؤں لیکن مجھے پڑھانا ہے. عہد کر لیں کہ اپنے گھر میں سے کسی کو بھی چوز کریں، کسی ایک کو پڑھانا شروع کر دیں، ابھی سے پڑھانا شروع کر دیں. جتنا آپ کے پاس آ گیا اتنا پہنچانے کی کوشش کریں. اس بات کا ویٹ نہ کریں کہ پورا قرآن ہوگا اس کے بعد میں یہ کام کروں گی. پورے زندگی کسی کو نہیں پتا کہ کتنی ہے، ایسا نہ ہو کہ زندگی ہی پوری ہو جائے اور وہ موقع ہی نہ آئے. تو اس لیے ایک کو بھی موقع ملے تو پڑھانا اور بتانا شروع کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.